سد الذرائع، سد الذرائع کہتے ہیں یعنی راستے کو بند کر دینا۔ ایک کام جائز ہے لیکن شریعت کو یہ پتہ ہے کہ اگر اس کام کی اجازت دی جائے گی تو انجام کے اعتبار سے یہ گناہ کے اندر داخل ہو جائے گا، تو شریعت اس راستے کو جو جائز ہے اس کو بھی بند کر دیتی ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں صد، صد کہتے ہیں دیوار کھڑی کر دینا، صد ذرائع کہتے ہیں ذریعے کا، یعنی راستے پر دیوار کھڑی کر دینا۔ اور راستے پر دیوار کھڑی کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو راستہ فی نفسی ہی تو صحیح ہے لیکن گناہ کی طرف آپ کو لے جانے کا احتمال ہے، تو اس صحیح راستے کی طرف بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں سد الذرائع۔ شریعت کی نظر میں سد الذرائع ایک مستقل دلیل ہے، احناف بھی اس کو دلیل مانتے ہیں، بالخصوص امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اور ان کے جتنے متبعین ہیں وہ اس کو ایک بہترین دلیل مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ شریعت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں چہرے کا پردہ، احناف کے نزدیک چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، لیکن چونکہ چہرے کے ذریعے سے ہی سب سے بڑا فتنہ پھیلتا ہے لہذا چہرے کے پردے کو بھی لازم قرار دیں۔ کیوں؟ اس اصول پر کہ اگر چہرے کا پردہ آپ اجازت دو گے تو یہ چہرے کا پردہ آپ کو فتنے کی طرف لے کے جائے گا، تو جو چیز فتنے کی طرف لے کر جائے اس کو شریعت نے بند کر دیا، وہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک مثال تو یہ قرآن کی آیت ہے کہ لفظ راعنا فی نفسی بالکل صحیح لفظ ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن آپ جب اس کو استعمال کرتے ہو تو اس سے کوئی اور آدمی غلط معنی لے کر اللہ کے رسول کی توہین کا امکان پیدا کر سکتا ہے، تو شریعت نے اس صحیح لفظ کو بھی استعمال کرنے سے منع کر دیا، آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اس کی مثال تو وہ حدیث ہے کہ جس میں ایک صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول تو آپ کو بڑی راز کی باتیں بتایا کرتے تھے، ذرا ایک راز کی بات ہمیں بھی بتائیں جو اللہ کے رسول نے آپ کے ساتھ کی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں بتاتا ہوں، راز کی بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حیات میں کعبۃ اللہ کی نئی تعمیر ہوئی تھی، کعبۃ اللہ کی نئی تعمیر آپ کو پتہ ہے جس میں لڑائی بھی ہو گئی تھی، کہ جس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک چادر کے اوپر پتھر حجر اسود رکھا اور پھر سارے چار قبائلوں کو کہا کہ چاروں کونے پکڑو، اور رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر اس کو حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھا، لڑائی ختم ہوئی۔ یہ جو تعمیر ہوئی تھی یہ جدید تعمیر کی تھی عرب لوگوں نے۔ اچھا، عرب لوگوں کا یہ تھا کہ ہم جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں گے تو اس کے اندر اپنا حلال پیسہ استعمال کریں گے، حرام پیسہ استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا حرام کی کمائی بہت زیادہ تھی کہ وہ ڈکیتی کرنا، قافلوں کو لوٹنا، یہ ان کی ذرائع آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ بھی تھا۔ تو اس لیے سب نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو بنانے میں جو تعمیر میں جو پیسہ خرچ کریں گے وہ حلال۔ اب وہ حلال پیسہ ہو گیا کم، تو کعبے کی تعمیر جو وہ کر رہے تھے تو اتنے پیسے نہیں تھے، اتنا اماؤنٹ نہیں تھا کہ اس کی مکمل اسی طریقے سے تعمیر کی جائے جس طرح اس کی اصل تعمیر ہے، تو انہوں نے تھوڑا سا حصہ باہر چھوڑ کر باقی کو یوں تعمیر کیا۔ حتیم کا جو حصہ ہے جہاں پر یوں وہ اصل کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، یہ جو اس تعمیر میں پیسے کم ہو گئے تھے تو اس حصے کو انہوں نے کعبۃ اللہ سے باہر چھوڑ کے وہیں سے دیوار موڑ کر چار بنا دی، چار دیواری بنا دی اس کی، اور کعبۃ اللہ بنا، کیونکہ اس کی تعمیر کو آگے لے جا کر دیوار کے پیسے نہیں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس تعمیر میں خود شامل تھے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ عائشہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس کعبۃ اللہ کی کو ایک دفعہ پھر توڑوں اور اس کی اثر نو اسی تعمیر کو قائم کروں جس تعمیر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ لیکن چونکہ اب اسلام کا نیا زمانہ ہے، جتنے بھی عرب کے لوگ ہیں بے شک وہ مشرک تھے لیکن کعبۃ اللہ کے ساتھ ان کی ایک جذباتی وابستگی موجود ہے پہلے سے، اس لیے اگر میں اس کو توڑوں گا تو جو لوگ نئے نئے مسلمان ہیں، جو پرانے مسلمان ہیں وہ تو دل و جان سے جو نئے نئے لوگ ہیں، نئے نئے قبائل ہیں، ان کو چونکہ اتنی ہمارے ساتھ اتنی زیادہ تعلق نہیں ہے جتنا ان کو کعبۃ اللہ کے ساتھ، تو اس کو توڑیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ آپ نے ہمارے آباء و اجداد کے بنائی ہوئی بنا کو توڑ دی، تو اس سے ایک قسم کا فساد پھیلے گا، فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ تو اس اندیشے کو مد نظر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا کہ میں اس لیے اس کو اس بنیاد پر قائم نہیں کر رہا، حالانکہ اس وقت پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، ہو سکتی تھی تعمیر، لیکن فتنے سے بچنے کے لیے جو جائز کام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو بھی کرنے سے رک گئے۔ اس کو کہتے ہیں سد الذرائع، یعنی شریعت کا وہ کام جس میں فی نفسی شریعت آپ کو اس کام کی اجازت دیتی ہے، لیکن اگر اس کے انجام کو دیکھا جائے، نتیجے کو دیکھا جائے تو آپ کو اس کے اندر سے ڈر ہو کہ کوئی فتنہ قائم نہ ہو جائے، اور اکثر غالب گمان ہو، ایک ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی فتنہ، ایک ہوتا ہے کہ نہیں اکثر آپ کو یقین ہے کہ ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اس کا شریعت میں اس سد الذرائع کو ایک دلیل کے طور پر قبول کیا گیا ہے۔
اسی وجہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ یاد رکھو جس شخص نے کلمہ پڑھا اور شرک نہیں کیا ایسا شخص اللہ پاک اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا، جہنم اس پر حرام ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہو گئے، تو میں جا کر لوگوں کو بتاؤں یہ جو فضیلت آپ نے سنائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات میں نے تمہیں بتائی ہے، یہ اور لوگوں کو نہیں بتانی۔ یتکلو، لوگ اسی حدیث پر تکیہ کر کے سو جائیں گے اور باقی اعمال کو چھوڑ دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات جو فی نفسی درست تھی لیکن اس کے عوام میں جانے سے بے شمار ایسے معاملات پیش آ سکتے تھے جس سے لوگ برائی کی طرف چلے جائیں، اس سے بنا۔ اس طرح شریعت کے بے شمار احکامات وہ فقہا نے نکالے ہیں جس کی بنیاد سد الذرائع ہے، کہ ایسا کام جو فی نفسی جائز ہو لیکن وہ کسی برائی کی طرف لے کے جا رہا ہو، تو بڑے بڑے علماء اکرام جن کے اس پر مکمل تحقیقات ہوتی ہیں وہ اپنی رائے دے کر کسی بھی ایسی چیز کو جو شریعت کے اعتبار سے اس کے اوپر واضح طور پر حلال کا حکم موجود نہیں ہے، یعنی نہ حلال کا حکم ہے نہ حرام کا حکم موجود ہے، تو وہ اس سے استدلال کر کے اس کو حرام کے اندر ڈال دیتے ہیں، ناجائز کے اندر ڈال دیتے ہیں۔